بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ تو دوستو، آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 914 سے۔ یہ پیچھے والی حدیث نمبر 913 تک آپ نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھی ہیں۔ جو چینل پر نیو ہے وہ پچھلی حدیث ساری پڑھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 914۔ باب ہے امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف نے خبر دی، انہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے، انہوں نے کہا میں نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ منبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا، حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اسی جگہ یعنی منبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ حدیث کی تشریح ہے، اذان کے جواب میں سننے والے بھی وہی الفاظ کہتے جائیں جو مؤذن سے سنتے ہیں، اس طرح ان کو وہی ثواب ملے گا جو مؤذن کو ملتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلا باب ہے جمعہ کی اذان ختم ہونے تک امام منبر پر بیٹھا رہے۔ حدیث نمبر 915۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے صعب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعہ کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس حدیث کی تشریح ہے، صاحب تفہیم البخاری حنفی دیوبندی کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کا طریقہ 5 وقتہ اذان سے مختلف تھا، اور ان دونوں میں اذان نماز سے کچھ دیر پہلے دی جاتی تھی، لیکن جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا تھا اور اس کے بعد فوراً نماز شروع کر دی جاتی تھی۔ یہ یاد رہے کہ آج کل جمعہ شروع ہونے پر امام کے سامنے آہستہ سے مؤذن جو اذان دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ خطبہ کی اذان بھی بلند جگہ پر بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ ابن منیر کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کوفہ والوں کا رد کیا جو کہتے کہ خطبہ سے پہلے منبر پر بیٹھنا مشروع نہیں ہے۔ اگلا باب ہے جمعہ کی اذان خطبہ کے وقت دینا۔ حدیث نمبر ہے 916۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے صعب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعہ کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعہ کے دن تیسری اذان کا حکم دیا، یہ اذان مقام زورہ پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ اس حدیث کی تشریح ہے، تیسری اس کو اس لیے کہا کہ تکبیر بھی اذان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہی طریقہ جاری ہو گیا کہ جمعہ میں ایک پہلی اذان ہوتی ہے، پھر جب امام منبر پر جاتا ہے تو دوسری اذان ہوتی ہے، پھر نماز شروع کرتے وقت تیسری اذان یعنی تکبیر کہتے ہیں۔ گو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فعل بدعت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔
مگر انہوں نے یہ اذان ایک ضرورت سے بڑھائی کہ مدینہ کی آبادی دور دور تک پہنچ گئی تھی اور خطبہ کی اذان سب کو جمع ہونے کے لیے کافی نہ تھی۔ آتے آتے ہی نماز ختم ہو جاتی، مگر جہاں یہ ضرورت نہ ہو وہاں بموجب سنت نبوی صرف خطبہ ہی کی اذان دینا چاہیے، اور خوب بلند آواز سے نہ کہ جیسا جاہل لوگ خطبہ کے وقت آہستہ آہستہ اذان دیتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نکالا تیسری اذان بدعت ہے، یعنی ایک نئی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نہ تھی۔ اب اس سنت نبوی کے سوا اہل حدیث کے اور کوئی بجا نہیں لاتے، جہاں دیکھو سنت عثمانی کا رواج ہے۔ مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو اسے بدعت کہا، اس کی توحید میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی احتمال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انکار کے طور پر ایسا کہا ہوا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ یہ اذان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ تھی، اور جو آپ کے زمانے میں نہ ہو اس کو لغوی حیثیت سے بدعت یعنی نئی چیز کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی مجھے خبر پہنچی ہے کہ مغرب والوں کا عمل اب بھی صرف سنت نبوی یعنی ایک ہی اذان پر ہے۔ جمہور علماء اہل حدیث کا مسلک بھی یہی ہے کہ سنت نبوی پر عمل بہتر ہے، اور اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے جیسی ضرورت محسوس ہو تو مسجد سے باہر کسی مناسب جگہ پر اذان کہہ دی جائے تو کوئی مضحکہ نہیں۔ جن لوگوں نے اذان عثمانی کو بھی مسنون قرار دیا، ان کا قول محل نظر ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس امر پر روشنی ڈالی۔ پر میں آپ فرماتے ہیں، یہ آگے عربی لکھی ہوئی ہے، جو حضرت پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جنہیں عربی کا ترجمہ آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ احادیث جو آپ نے پڑھی۔ صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے اسے آگے سے ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو میرا چینل دیکھتے رہیں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور احادیث کے ساتھ، یہیں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔